الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد صدق الله العظيم محترم ومحتشم نادر سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته الحمد لله ثم الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے 27واں روزہ ہے الحمدللہ کل 27ویں طاق رات الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے خیر و عافیت سے گزر رہا ہے اب تو بالکل گزرنے والا ہے اور ایک لحاظ سے افسوس بھی ہے رمضان المبارک کی جدائی کا اور دوسرے لحاظ سے افسوس اس لحاظ سے ہے کہ اگر تو ہم نے کچھ اعمال نہیں کیے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے اور اگر ماشاءاللہ کچھ اعمال کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اب اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا جو بیسک دین کورس چل رہا ہے اس کا آج 27واں دن ہے الحمدللہ بلا ناغہ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں تو الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے یہ سلسلے جاری ہیں تو ناظرین کرام انشاءاللہ حسب سابق ہمارے جو 3 سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں وہی 3 سیگمنٹ جو ہے ہم کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز پھر انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھیں گے تو آج بھی کچھ تاخیر سے آیا کیونکہ کل رات پورا سفر چلتا رہا اور صبح پہنچا اور الحمدللہ پھر کافی تھکاوٹ تھی اور آواز اتنی بھاری تھی کہ بالکل بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی لیکن الحمدللہ ابھی وقت ملا تو انشاءاللہ العزیز پہلے فضائل رمضان سے متعلق چند گفتگو کریں گے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں سبحان اللہ وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو انشاءاللہ ابھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے کل بھی ہم نے دوسرے سیگمنٹ کے اندر سورہ لہب کی پریکٹس کی اس کے بعد سورہ کوثر کی پریکٹس شروع کی تو انشاءاللہ بالترتیب اسے بھی لے کے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وجیز فضائل رمضان سے متعلق چند اہم باتیں وہ پہلے سیگمنٹ میں جو الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں آج بھی اس پر گفتگو کریں گے ناظرین کرام رمضان گزر رہا ہے رمضان گزرنے والا ہے کیا واقعتاً رمضان المبارک کی عبادات نے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ اثرات چھوڑے ہیں یقیناً میں صبح آ رہا تھا تو غور کر رہا تھا کہ آج رات شب قدر محسوس ہو رہی ہے تو اب میں دل میں یہ محاسبہ پیدا ہوا کیا ہمیں یہ اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کیا رمضان المبارک کیا ہم نے رمضان المبارک کے کوئی اثرات اپنے دل پر لیے اپنی باڈی پر لیے اپنے گھر پر لیے اپنے اعضاء قارب میں ہمارے معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے اگر وہ سب بہتری آئی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آج میں فضائل رمضان مبارک میں الحمدللہ اس آخری عشرے کے اندر میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے خاص طور پر حقوق العباد سے متعلق گفتگو کریں اور حقوق العباد میں آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا جو ماشاءاللہ روزے کی جو برکات ہیں اس میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صبر کی دولت نصیب فرماتے ہیں چنانچہ جذبات پر قابو رکھنے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس آدمی میں یہ 3 باتیں نہ ہوں
اس کا کوئی عمل کام نہ آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے سبحان اللہ، ایک تو یہ کہ وہ اپنے جذبات نفسانی کی باغ ڈھیلی نہ ہونے دے، یعنی جذبات نفسانی پر قابو رکھے۔ اگر اس کا اپنے جذبات نفسانی پر قابو نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے تو وہ تحمل سے خاموش ہو جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہم رمضان المبارک گزار رہے ہیں، فرمایا کہ کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے۔ نادان آدمی حملہ الفاظ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، نادان آدمی جو ہے وہ حملہ آپ کے جذبات پر بھی کر سکتا ہے، نادان آدمی حملہ آپ کے جسمانی باڈی پر بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تحمل سے خاموش ہو جائے تو سبحان اللہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی پر اعمال کی برکات حاصل ہو چکی ہے۔ فرمایا تیسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کی زندگی بسر کرے۔ اللہ اکبر! تیسرا یہ کہ وہ سبحان اللہ کیا کرے، وہ سبحان اللہ یعنی کہ اپنے اخلاق سبحان اللہ یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا محاسبہ کرے کہ سبحان اللہ کہ لوگوں کے ساتھ وہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو سبحان اللہ یقیناً بہت بڑی کرم نوازی۔ دوبارہ یہ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس آدمی میں یہ تین باتیں نہ ہوں اس کا کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے جذبات نفسانی پر قابو رکھے، اس کی ڈور جو ہے وہ ڈھیلی نہ ہونے دے۔ نمبر دو فرمایا کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے تو وہ خاموش ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر تین کہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ناظرین کرام میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کیا یہ تین باتیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ تین باتیں نہ ہوں اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ فرمایا پہلے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھیں۔ نمبر دو فرمایا کہ کبھی بھی کوئی اس کے جذبات کو برانگیختہ کرے تو وہ فوراً اس کے ریئیکشن نہ کرے بلکہ اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ بہت کمی ہے ہم سب کے اندر، سب سے پہلے میرے اندر کمی ہے، خاص طور پر جو ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم جوانوں کے اندر اس بات کی بہت شدید کمی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اب ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز ہم نے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم بیسک دین کورس میں الحمدللہ تجوید سیکھا کرتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں، اور تجوید میں الحمدللہ بالترتیب سورۃ الفاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، سورہ لہب کی پریکٹس کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کل ہم نے سورۃ الکوثر شروع کی تھی، سفر میں تھا تو یقیناً پہلی آیت اور دوسری آیت کی ہم نے پریکٹس کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 کی ہم پریکٹس کریں گے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بلکہ ہم نے کل تیسری آیت بھی پڑھی تھی، تو آئیے دوبارہ اس سورہ مبارکہ کی پریکٹس کرتے ہیں اور ایک حرف کو کلیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کون سی زبان میں ہم نے قرآن کی سورہ مبارکہ پڑھی؟ ہمیں اس کا خود بھی اندازہ نہیں ہو سکتا. تو کم از کم قرآن کریم فرقان حمید بلسان عربی مبین، قرآن کریم عربی زبان میں اس کا نزول ہوا تو اس کو عربی لب و لہجے کے اندر پڑھنا ہے. تو اب عمر کے جس بھی حصے کے اندر ہے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھنا ہے. اب آئیے ناظرین کرام انشاءاللہ اب ہم ایک اور چھوٹی سورہ مبارکہ کی آج پریکٹس کریں گے، وہ ہے سبحان اللہ سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آئیے انشاءاللہ ان دونوں آیات کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. والعصر، والعصر میں واو ہے، لام ہے، عین ہے، صاد ہے اور را ہے. اس کی ادائیگی بھی پرفیکٹ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو بھی کلیئر کرنا ہے. صاد کو سین نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا. اب دیکھیے واو لام زبر ول، عین صاد زبر عصر والعصر، را زیر ری والعصر. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ والعصر، والعصر نہیں ہے، یہاں صاد ہے، صاد فل ماؤتھ پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے. والعصر والعصر. اب یہاں آخر میں را پر ہم نے قلقلہ نہیں ہونے دینا. اکثر پڑھتے ہیں والعصر یعنی کہ آخر میں را کو قلقلہ کا، را پر قلقلہ بھی کرتے ہیں، اس میں تکرار بھی کرتے ہیں. تو والعصر بھی نہیں کرنا، ہم اس صاد کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ زبر پڑھتے ہیں. والعصر والعصر کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن بھی ہے. تو والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نون مشدد ہے، کمپلیٹ غنہ ہوگا، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. ان حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، ان الانسان نون زبر نا، ان الانسان لفی، لام زبر لا، فا یا زیر فی، لفی خسر، خا پیش خو، سین پیش سو، سین را پیش سر، لفی خسر. اچھا یہاں پر یہ خا سین پیش خس ہوگا اور سین کے بعد جو را ہے، را کے نیچے زیر ہے، را زیر ری ہے. لیکن جب ہم یہاں اسٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم زبر پڑھ لیتے ہیں، یعنی سین کے اوپر بھی سر کر دیتے ہیں، یعنی سین را پیش سر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر سین کے اوپر پیش کی علامت نہیں ہے. تو خا سین پیش خس، گویا کہ سین سے پہلے خا پر پیش کی علامت ہے. خا سین پیش خس، را زیر ری، خس ری. لیکن جب ہم اسٹاپ کریں گے تو ان الانسان لفی خسر. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لفی خسر، خسر نہیں ہے، سین کے اوپر زبر کی علامت نہیں ہے، سین کے اوپر سکون کی علامت ہے اور را کے اوپر بھی سکون کی علامت. را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل مضموم. لفی خسر، لفی خسر یعنی کہ محسوس کروانا آخری حرف را کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الا لام زبر لا، الا ذال یا زیر ذی، الا الذی
نون زبرنا إلا الذين آمنوا حمزة کھڑی زبر آ میم زیر می نون واو پیش نون آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واو زبر و عين زبر ع وع ميم زير مي وعمي لام صاد پیش لس وعملوا صاد کھڑی زبر صا وعملوا الصا لام زیر لی وعملوا الصالح کھڑی زبر حا وعملوا الصالحات تا زيرتي وعملوا الصالحات وتواصوا واو زبر و تا زبرت وت واو ألف زبر و وتواصاد واو زبر الصو لكن صاد واو زبر سو نيوها صو وتواصوا بالام زير بالحا زبر حا قاف زبر حق قاف زير قي حقي وتواصوا بالحق وتواصوا واو زبر و تا زبرت وت واو ألف زبر و وتواصاد واو زبر الصو وتواصوا با صاد زير بص صاد با زبر صب صب را زير ري وتواصوا بالصبر اب یہاں سٹاپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا وتواصوا بالصبر یہ قرآن کریم کی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی صحیح طور پر ادائیگی نہیں آتی ہم کیسے پڑھیں کیسے پڑھنی چاہیے والعصر إن الإنسان لفي خسر ہم پڑھتے ہیں والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر نہیں یہاں خا ہے خا گلے کے ٹاپ سے موٹی بھی ہوگی إلا الذين ہم پڑھتے ہیں إلا الذين نہیں ہے إلا الذين نام پہلی مشدد ہے دوسری بھی مشدد ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ہم کیا پڑھتے ہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دوستو میرے مسلمانوں بھائیوں بہنوں سورہ عصر کا کیا حشر کرتے ہیں صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کر کے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے لیکن ہمیں سورہ عصر کے اندر اتنا بڑا سبق ہے لیکن افسوس کے ساتھ سورہ عصر کو پڑھنا بھی نہیں آتا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ہم کیا پڑھتے ہیں وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا ہم پڑھتے ہیں وتواصوا بالحق ہم پڑھتے ہیں بالحق نہیں ہے بالحق حالات قاف الموت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اگر کسی کا یہاں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں سٹاپ کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لیکن پھر ملا کر پڑھیں تو سب سے بہتر ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو یاد رکھیے نظری کرام با پر قلقلہ بھی ہوگا تو یہ ہم نے سورہ عصر کی پریکٹس کی آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں میں ہمیشہ کی طرح کہا کرتا ہوں جو بگنرز ہیں وہ جتنا آرام سے پڑھیں گے اتنی ادائیگی ان کی بہتر ہوگی آئیے پھر پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے آج سورہ عصر کی پریکٹس بھی کر لی الحمدللہ۔ اب ناظرین کرام، ہم نے نماز کے سبق میں تشہد تحیات کی پریکٹس کی تھی، درود ابراہیمی چل رہا تھا، اور درود ابراہیمی میں ہم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب آگے ہم پڑھیں گے کما صلیت علی ابراہیم۔ اب یہاں انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ درود ابراہیمی بھی انتہائی غلط پڑھتے ہیں۔ پچھلے لیسن ہمارے موجود ہیں، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا۔ تشہد بھی ہم نے 2 سے 3 حصوں میں پڑھی، تو یہ اکثر اس میں دیکھیں گے اکثر کس طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے اس پر ایک ایک کلمے پر بڑی تفصیل کی تھی، اگر دوبارہ پیچھے جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا، تو یہ سارے لیسن جو ہے یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ ہم اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنا رہے ہیں 2020 کا، اور الحمدللہ ہمارے جتنے سلسلے ہیں جو ہمارے سے جڑے ہیں الحمدللہ ان کا زندگی کا یادگار رمضان بن رہا ہے الحمدللہ۔ اب کما صلیت، کاف زبر کیا، میم الف زبر ما، کما، صاد لام زبر صل، لام یا زبر لی، کما صلی، ہم کیا پڑھتے ہیں کما صلی، سین نہیں ہے صاد ہے، کما صلی، تا زبر تا، کما صلیت، عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، ہم کیا پڑھتے ہیں آلا، آلا، آلا نہیں علا، علا، کما صلیت علی ابراہیم، حمزہ با زیر اب، راک الف زبر را، ابرا، ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، اگر یہاں اسٹاپ کر لیں تو اور بھی بہتر ہے، کما صلیت علی ابراہیم۔ دیکھیں ذہن میں رکھیں، میں اکثر لوگوں کہتا ہوں بڑی بڑی تقریریں سننے کے بعد آپ کو اگر یہ احساس نہ ہو سکے کہ آپ کو بیسک نماز نہیں آتی، درود ابراہیم ہی نہیں آتا، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، 40 سال کے ہو چکے ہیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، اور آپ کو ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا، الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو احساس ہو گیا، تو سمجھ لیجیے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا۔ تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وعلی، واو زبر و، عین زبر ع، وع، لام کھڑی زبر لا، وعلا، اب یہاں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں وعلا، وعلا، یہاں عین کا ساؤنڈ بھی نہیں نکالتے ہیں، وعلا آل ابراہیم، حمزہ کھڑی زبر آ، لام زیر لی، آلی، ہم کیا پڑھتے ہیں آلے، آلے، لے نہیں ہے بھائی، لام زیر لی ہوتا ہے نہ کہ لام زیر لے، تو یہ مجھول ہوتا ہے، تو معروف لام زیر لی نہ کہ لام زیر لے، وعلی آل ابراہیم، حمزہ با زیر اب، را الف زبر را، ابرا، ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، لیکن یہاں اسٹاپ کر لیں تو بہتر ہے آخر حرف کو ساکن کر کے، وعلی آل ابراہیم،
کیا بنا؟ اب دوبارہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. ساری زندگی گزر گئی نبی کا نام کا کھا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ نبی کا نام نامی اس میں گرامی بھی نہیں آتا، اور حتیٰ کہ اللہ کو پکارنا بھی نہیں آتا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم یا اللہ، اللہ نہیں ہے اللہ. اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیت، صلیت نہیں ہے، کما صلیت، کیونکہ لام کے بعد جو یائی یہ یائی لین ہے، اسے سافٹ کر کے پڑھیں گے. کما صلیت، اور مجھول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. کما لام یا زبر لئی ہوتا ہے، نہ کہ لام یا زبر لئے، لئے نہیں ہے، لئی ہوتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آل ابراہیم، ابراہیم ابراہیم ابراہیم. با پر قلقلہ ہوگا، را فل میں آؤٹ ہوگی، ہا کو گلے کے بوٹم سے ادا کیے. وعلی آل ابراہیم انک، حمزہ نون زیر، ان نون زبرنا، ان کاف زبر کیا، انکا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انکا، انکا، انکا نہیں ہے، انکا. نون مشدد ہے، کمپلیٹ غنہ بھی ہوگا، اور یہاں ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ کریں گے. حمید مجید، حا زبر حا، میم یا زیر می، حمی، دال میم دو پیش دم، حمید میم زبر ما، حمید جیم یا زیر جی، حمید مجید، دال دو پیش دن. یہاں تو یہاں پر اسٹاپ کر، آخری حرف کو ساکن کر لیں تو یہاں اسٹاپ کر لیں تو بہتر ہے. حمید مجید. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمید مجید، حمید مجید، اور یا کو ہم کھینچتے بھی نہیں. انک حمید مجید. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمید ماجید. تو یہ ذہن میں رکھیں. الحمدللہ آج ہم نے درود ابراہیمی کا پہلا حصہ کمپلیٹ کیا. آئیے اس کی ایک بار پھر پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے دعا کی آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا بیسک دین کورس جاری ہے. اب دیکھیں یہ بالکل بیسک ہے. اگر ایک مسلمان ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اسے درود ابراہیم ہی نہیں آتا، تو اس کو احساس کرنا چاہیے الحمدللہ میری زندگی کا مقصد اب بچوں کو پڑھانا تو ضروری ہے، لیکن میرا مقصد جو ہے، میرا اپنی ایک ٹارگٹ جو میرا وہ ہے وہ تعلیم بالغہ ہے، بڑوں کو قرآن اور دین کی طرف لے کر آنا. الحمدللہ اس رمضان مبارک اگر ماشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ پتہ چل گیا تو الحمدللہ کہ اور ماشاءاللہ یہ احساس ہو گیا تو سمجھے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. الحمدللہ بیسک دین کورس میں ہم نے میت کو
نہلانے کا طریقہ، کفنانے کا طریقہ، اور اس کے بعد اب نماز جنازہ کے کچھ مسائل جو ہے انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ اور نماز جنازہ میں انشاءاللہ آج جو ہے ہم نے پچھلے ویک پہلی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ثنا کی پریکٹس کی تھی، وہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، وہ اس کی انشاءاللہ نماز میں پریکٹس چل رہی ہے، وہ وہاں کمپلیٹ ہو جائے گی، تو یہاں بھی نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ کے لیے جو الگ درود شریف ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی تکبیر کی جاتی ہے اور پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی پریکٹس کروا رہا ہوں میں آپ کو۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا الہ غیرک۔ اب دیکھیں ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم تو ایک تو نماز میں بھی جب سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کیسی نماز ہے جو ہمیں پھر ایسی نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز بے حیائی سے کہاں روکے گی؟ کیونکہ نماز کا ہم حق ہی ادا نہیں کر رہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ سے ہم کلامی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا بات کیا۔ تو اس لیے سبحانک اللہم، یہ میں سرسری طور پر اس کی ہجے نہیں کروا رہا، صرف آپ کی ادائیگی درست کروا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحان نہیں ہے، سبحانک، سبحانک، نون کو شارٹ ساؤنڈ کریں گے، سبحانک اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، ہم پڑھتے ہیں وبحمدک، وب بازر بی ہوگا نہ کہ بازر بے، وبحمدک، وبحمدک، ہم پڑھتے ہیں وبحمدک، دے کا نہیں ہے، دال زیر دی نہ کہ دال زیر دے، وبحمدک وتبارک اسمک، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وتبارک اسمک، با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ آف بوتھ لپس، وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور کلمے کا اضافہ ہے، وہ ہے وجل ثناؤک۔ اگر آپ نماز والی ثنا بھی ادھر پڑھ لیں گے تو کافی ہوگی، لیکن اگر نماز جنازہ کی ثنا جو ہے جس میں اضافہ ہے وتبارک اسمک وتعالی جدک کے بعد وتعالی جدک، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وتعالی جدک، وتعالی، عین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، کھڑی زبر ہے، وتعالی جدک، اب دال پر تشدید کی علامت ہے، وجل، وجل، واو جیم لام، لام مشدد ہے، وجل ثناؤک، ہم پڑھتے ہیں ثناؤک، سین نہیں ہے ثا ہے، ثا کی جگہ سین پڑھا، سین کی جگہ ثا پڑھا، معنی بدل جاتے ہیں۔ ثناؤک، ہم پڑھتے ہیں ثناؤک، او کا نہیں ہے، یہاں حمزہ کے اوپر شارٹ ساؤنڈ ہے، حمزہ کے اوپر پیش کی علامت ہے، وجل ثناؤک ولا الہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الہ غیرک۔ تو اگر یہاں پر ہم نے لام کے بعد الف نہیں پڑھا، اس کو نہیں کھینچا تو خطرناک معنی بن جائیں گے۔ ولا الہ غیرک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی، سبحان اللہ، کوئی اور نہیں ہے، ہمارا الہ ایک ہی ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الہ غیرک، تو یہ نفی کا معنی نہیں دیتے، تو انتہائی خطرناک معنی ہوں گے۔ تو دوستو کبھی کبھار نہ کھینچنے کی وجہ سے، جیسے میں نے سورہ کافرون میں بتایا تھا، لا اعبد ما تعبدون، اگر وہاں کوئی پڑھے لا اعبد ما تعبدون تو یہ انتہائی خطرناک معنی، شرکیہ معنی بنے، تو اس لیے ان پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اب نماز جنازہ کی کچھ مسائل بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔
دیکھیں جنازے سے متعلق خاص طور پر جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ، جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جنازہ لے جانے کے یعنی کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اکثر لوگ زندگیاں گزار لی لیکن بیسک دین نہیں جانتے، بالکل بنیادی دین ہے جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک نان مسلم مسلمان ہو جائے وہ یہ باتیں آپ سے پوچھے، آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہو، کیونکہ آپ کہیں گے کہ چلو آپ مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ان سب باتوں کو سیکھیں۔ فرمایا جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور 4 آدمی چاروں پائے پکڑ لیں، اور فرمایا کہ 10 قدم پر اپنا کاندھا اپنا مونڈا بدلیں اور 4 پایوں پر ایسا ہی کریں۔ یعنی کہ ایک بندے نے ایک کندھا دیا۔ اب اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے سرہانے کے سائڈ سے شروع کریں، یعنی سر والے سائڈ سے، دائیں سائڈ سے شروع کریں۔ پھر فرمایا کہ 10 قدم چلیں، اس کے بعد اسی کے دائیں طرف والا پیچھے والا آ جائے، یعنی پہلے 10 قدم پہلے دایاں کندھا فرنٹ والا، یعنی کہ رائٹ فرسٹ، تو وہ آپ لے لیں کندھا، اس پر کندھا دیں ان کو، یعنی کہ آپ ظاہری بات ہے اب اس میں بھی اس میں خیال کریں کہ بس اوقات ہم دائیں اور بائیں میں جاتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کا بایاں کندھا نہ رکھیں تو بہتر ہے، آپ دائیں میں آ جائیں، کیونکہ بس اوقات کیونکہ ہمارے اکثر اچھا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام جو ہے دائیں کندھے سے کریں، تو جتنے کندھے دیں گے وہ آپ دائیں طرف سے ہی دیں گے، لیکن پہلا دائیں طرف پہلا، پھر اس کے بعد 10 قدم چلیں گے، پھر اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دایاں 10 قدم، پھر اسی طریقے سے بایاں 10 قدم، پھر اسی طریقے سے بایاں 10 قدم، پاؤں کی طرف آلا، پہلے سر کی طرف آلا 10 قدم، پھر دائیں طرف 10 قدم پاؤں کی طرف آلا، پھر لیفٹ جو ہے بایاں جو ہے یعنی کہ فرنٹ والا، اور پھر اسی طریقے سے سر کی طرف آلا، اور پھر بایاں پاؤں والا۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل جو ہے، اب سن لیجئے دوبارہ، جو فرمایا کہ سرانے کے پہلے دائیں مونڈے پر رکھیں اور 10 قدم چلیں، اس کے پیچھے پھر بایاں اس کے پیچھے پھر بالکل پاؤں والے سائڈ، پھر 10 قدم بائیں طرف سرہانے، پھر 10 قدم بائیں طرف پیچھے پاؤں والا حصہ۔ اسی طرح ہر شخص رد و بدل کرتا چلا جائے تاکہ ہر شخص 40 قدم چلے۔ جنازہ لے کر تیزی سے چلنا چاہیے لیکن اس قدر تیز نہ ہو کہ جنازہ ہلنے لگے۔ جنازہ کا سرہانے مطلب ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ مطلب آگے چل رہے ہیں تو باڈی آگے جا رہی ہے، کبھی پیچھے جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اس میں نے آپ کو بتلایا تھا، جب کفن پہنانے کا طریقہ میں آپ کو بتلا رہا تھا، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ اکثر ہم جب میت کو کیا کرتے ہیں، اچھی طریقے سے اپنی میت کے یعنی کہ اس کو کفن نہیں دیتے تو کیا اس کی باڈی ہلتی رہتی ہے۔ تو اگر اچھی طریقے سے اس کی ٹانگوں کو میں نے بتلایا تھا جب ازار باندھیں گے تو اس میں کیا اہتمام کیا جائے، اور اسی طریقے سے باقی تو اب اس میں اگر آپ نے احتیاط کی ہوگی تو یہاں آپ کی باڈی ہلے گی نہیں، لیکن اس میں بس اوقات کیا اتنا زیادہ کہ پوری باڈی ہلے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیدل چلنا جنازے کے لیے یہ افضل ہے، لیکن سواری پر بھی جانا جائز ہے، مگر جنازے کے آگے جانا مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں یا تو پھر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ اکثر کیا ہے کلمہ شہادت بس زور سے بلند کہتے ہیں اور پڑھتا کوئی بھی نہیں۔ تو بھائی کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، لوگ اس زمانے میں یہ اس لیے رائج کیا گیا تھا کہ چلو لوگ یاد کر رہے ہیں، فالتو کی گپ شپ نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، تو اس لیے جنازے میں کسی چیز کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ کلمہ شہادت کہنے والا کلمہ شہادت کہتا ہے لیکن پڑھنے والے کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو اس بات کا بھی اہتمام ہو۔ تو جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں یا تو پھر ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ دنیاوی باتیں، فضول باتیں، آج لوگ یقین جانے کہ کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ فرمایا احتراماً یہ ہے کہ پہلے جنازے کی چرپائی رکھ لی جائے اور پھر آپ بیٹھیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب، اس بات کو کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفات کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس ہوگا۔ اب 2 قیرات کیا ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جن میں سے ہر قیرات گویا ایک احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک قیرات کتنا ہے؟ فرمایا کہ ایک احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، اس کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور سبحان اللہ، اور اسے 2 قیرات ملیں گے، جو جنازہ بھی پڑھے، اور فرمایا کہ اس کے دفن میں بھی ساتھ میں جائے تو اس کو 2 قیرات، اور فرمایا جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے کا ساتھ نہ دے، تو اس کے لیے 1 قیرات اس کا ثواب ہوگا۔ اب جنازے کے مسائل مزید جو ہے انشاءاللہ ہم وہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیسک دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ بیسک دین کورس کا آج 27واں دن تھا۔ ہمارے پچھلے تمام لیسن 26 کے 26 لیسن الحمدللہ وہ یوٹیوب پر موجود ہے، میرے نام سے وہ ہمارا چینل ہے، اس چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حکیم امام محمد فرحان صدیقی کے نام سے ہماری ٹیم، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے علی بھائی کو، ابرار بھائی کو اللہ ان کو بہت برکتیں دیں۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اب آئیے دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ 8 بجے کے بعد انشاءاللہ 8 سے 9 انشاءاللہ میں تلاوت قرآن کریم کروں گا، کیونکہ پچھلے دنوں اتنی مصروفیت چل رہی تھی، اتنی مصروفیت کہ ہمارے 25 سپارے سے آگے ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ بلکہ 26 سپارے، 25 سپارے ہم نے پڑھے، تو انشاءاللہ 26واں سپارہ آج پڑھیں گے، اور ہم نے اپنی منزل بھی ختم کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم 2 سپارے انشاءاللہ آج پڑھ لیں، لیکن ظاہری بات ہے پہلے افطار کا وقت ہوگا، تو افطار کے وقت تک جتنا پڑھ سکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں مختصر سے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو اپنی خاص کرم کے ساتھ ہمارے آج بیسک دین کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ دین سکھانے کی، دین سیکھنے کی یا اللہ جو کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت آسان ہے یا اللہ، لیکن یہ ہمارے لوگ آج دور ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ دین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو تیرے دین کے سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، یا اللہ تو اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اس کو بن مانگے تو عطا کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہن یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، یا جتنے اس کے علاوہ جتنے ذرائع استعمال کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو دوسروں کو بھی اسی طرح دین متین کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ میرا مقصد دین لوگوں کو دعوت دین اور دین کا پیغام پہنچانا ہے، یا اللہ دعوت دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا اللہ اس میں جو لوگ بھی میرے ساتھ چلتے ہیں، یا اللہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب کی نیتوں کو تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ سب کی آرزو تمناؤں کو پورا فرما۔ بالخصوص ہماری جتنی بہنیں ہیں، ان کے جتنے گروپس ہیں، ہمارے بھائی ہیں ان کے جتنے گروپس ہیں، یا اللہ جتنے واٹس ایپ گروپس ہیں اس سوشل میڈیا کے، یا اللہ ان کے جہاں تک ان کی اپروچ ہے وہ اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کو پہنچانے والے کو بھی پورا اجر ملتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ جو نوجوان دوست بھائی بہن جو دین سے دور ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کے دین کے قریب لانے کی توفیق نصیب فرما۔ مسلمانوں کو بیسک دین سکھانے کی، اور یا اللہ ان کو توجہ اور احساس دلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو یہ احساس ہو گیا اور ان کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا، یا اللہ ان کو اپنی زندگی میں مزید محاسبہ نفس کرتے ہوئے مزید تعلیم بالغان کو مزید، یا اللہ اس پر مزید اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت ہی ایک مخلص ساتھی ہمارے حاجی اسماعیل صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے اشفاق صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے جتنے دوست احباب، ہماری بہن اسما، اس کے علاوہ ہمارے جتنے دوست احباب جو پابندی کے ساتھ ہماری اس نشست میں، ہمارے حسن علی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے حکیم شفقت علی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے اور دوست احباب ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو پابندی کے ساتھ ہماری نشستوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ کینیڈا تک، آسٹریلیا تک، ناروے تک، جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، یا اللہ ہمارے سلسلہ یادگار رمضان کے جتنے بھی سلسلے، یا اللہ اعمال و وظائف کے سلسلے، ہمارے بیسک دین کورس کے سلسلے، ہمارے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی نشستیں، یا اللہ یہ سب مقصد یہ تھا اپنی زندگی کا ایسا یادگار رمضان بنا دیں کہ تجھ کو راضی کر لیں، تیرے محبوب کو راضی کر لیں۔ یا اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اگر شب قدر یا اللہ ہمیں نصیب ہو چکی ہے تو یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر نہیں نصیب ہوئی، ایک طاق رات باقی ہے، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمانا، ہم سب کے آباء و اجداد کی بخش مغفرت فرمانا۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے حاجی اسماعیل صاحب کے بہت ہی قریبی عزیز، یا اللہ ان کے بھائی کی وائف جو ہے ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں، یا اللہ
یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو انہیں شفائے کلی نصیب فرما. ہماری ایک اور خالہ جی ہیں وہ بیمار ہیں, ان کے بچوں کو کورونا ہو گیا, ان کے بچوں کو ہو گیا, یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما. اور بھی جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جس طرح بھی میں میرے ساتھ یا اللہ محبت کرتے ہیں, ہمارے ایک اور بھائی ہیں وہ یا اللہ ان کی جو بھی جائز تمنائیں نیک مرادیں ہیں سب کی پوری فرما. یا اللہ سب کا نام لینا تو بڑا مشکل ہے, یا اللہ جو بھی میرے ساتھ جس لحاظ سے جس نے آج تک جو بھی نیکی کی, خلوص محبت پیار دیا, یا اللہ ان سلسلوں کو آگے پہنچایا, یا اللہ دین کے ساتھ ان کی محبت ہے, دین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے, یا اللہ جس کسی کا کسی بھی طرح مجھ پر احسان ہے, یا اللہ دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم سب کے آباء و اجداد کی بخش و مغفرت فرما, ہماری بہن اسما کے والدین کی والد گرامی کی بخش و مغفرت فرما, والدین کی بخش و مغفرت فرما, میرے آباء و اجداد اور ہمارے حاجی اسماعیل صاحب کے والدین, اور یا اللہ ہمارے اشفاق صاحب کے, اور ہمارے جتنے ہمارے انصر بھائی کے, اور ہمارے جتنے دوست احباب ہیں سب کے آباء و اجداد کی بخش و مغفرت فرما, سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بالخصوص میرے کزن حافظ عامر صاحب, اور یا اللہ ہمارے ماموں جان, نانا جان, یا اللہ میرے ساس سسر کے, یا اللہ آباء و اجداد, اور میرے وائف کے جتنے خاندان کے ہیں, یا اللہ سب کے بخشش و مغفرت فرما. دادا دادی نانا نانی, بالخصوص یا اللہ میرے آباء و اجداد, میری امی جان کے درجات کو بلند فرما. یہ سب سلسلے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, میرے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. قبلہ والد گرامی کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. اور یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ, یا اللہ اپنے خاص کرم کے ساتھ, یا اللہ میرے قبلہ والد گرامی کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرما. جو بھائی میرے دین کی خدمت کر رہے ہیں مزید ان کی اخلاص کی توفیق نصیب فرما. جو پوری دنیا کے اندر تیرا مقبول بندے دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی انشاءاللہ 8:05 کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہو رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم تلاوت کلام مجید فرقان حمید کریں گے. اور جو حضرات تعلیم بالغان میں 1-to-1 کلاسز لینا چاہتے ہیں تو الحمدللہ 1-to-1 کلاسز بھی میں کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ میرے ساتھ کچھ علماء دوست بھی ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو حضرات تعلیم بالغان میں بیسک دین سیکھنا چاہتے ہیں 1-to-1, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ ان کو ہوا کہ یار ہم دین سیکھیں اور انڈیویجولی طور پر دین کورس کریں, تو انشاءاللہ بنیادی دین کورس میں کرواتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.